اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کورس بائی مولانا الیاس گھمن صاحب، اسے صرف ہم نفل نمازیں کی ترتیب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تحیۃ الوضو کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم یہاں ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ قلب و ظاہر کی تمام توجہ ان 2 رکعات کی طرف ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان رکعتوں کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام میں تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت کی زیادہ امید ہو؟ کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں نے وضو وغیرہ کیا، دن میں یا رات کسی بھی وقت، تو اس طہارت کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔ تحیۃ المسجد، جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کی 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جن کا ثواب ایک حج و عمرے کے برابر ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر سورج نکلنے تک وہی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا، پھر جب سورج نکل آیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ نماز چاشت، احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ مستحب وقت تو یہی ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو ادنیٰ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت احادیث میں کچھ یوں ملتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعت پڑھی اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا۔ جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی۔ جس نے 8 رکعتیں پڑھی اس کا نام اللہ تعالیٰ فرمان برداروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدمہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے۔
بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاش کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ نماز اوابین۔ اوابین عام طور پر ان نفلوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ ان کی کم سے کم رکعت 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ مغرب کی 2 سنت موقدہ کے علاوہ 6 رکعت ادا کی جائے، اور اگر جلدی ہو تو سنت موقدہ سمیت 6 رکعت پوری کر لی جائے، تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کا بڑا ثواب منقول ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ نماز تہجد۔ نماز تہجد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہو۔ تہجد کی رکعت۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعت کے بارے میں مختلف تھی۔ 4، 6، 8، 10 رکعت تک بھی منقول ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ کی وتر مع تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ 7 سے کم۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے، لہٰذا آسانی ہو تو 8 رکعت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو جتنی رکعت ہو سکے ادا کی جائے۔ صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ تسبیح بہت اہمیت کی حامل نماز ہے۔ اس کی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے، بھول کر کیے گئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے، اعلانیہ سب گناہ معاف فرما دے؟ وہ 10 باتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو تو قیام کی حالت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھے۔ جب رکوع کرے تو حالت رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے سر اٹھائے تو 10 بار مرتبہ پڑھے، پھر سجدے کے لیے جھک جائے تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے تو 10 مرتبہ پڑھے،
پھر سجدہ کرے تو 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے تو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ہر رکعت میں یہ کل 75 بار ہو گئے۔ آپ 4 رکعت میں ایسا ہی کرے۔ اگر ہر روز اسے پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر روز پڑھے، اگر ایسا نہ کر سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھے، ہر جمعہ نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر ہر مہینے میں نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار پڑھے، اگر سال میں نہ پڑھ سکے تو پوری زندگی میں ایک بار ضرور پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد مذکورہ تسبیح 15 بار پڑھے، پھر رکوع سے پہلے، رکوع کی حالت میں، رکوع کے بعد، سجدے اولا میں، سجدے کے بعد، بیٹھنے کی حالت میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھے، پھر سجدے ثانی کے بعد نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو جائے۔ باقی ترتیب وہی ہے، دونوں میں اختیار ہے، بس ہر رکعت میں 75 بار ہونی چاہیے۔